الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا وقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد معزز سامعين الكرام
اساتذہ کرام اور ساتھیوں، آج 26 جنوری کا دن ہے جس کو یوم جمہوریہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے یوم جمہوریہ کے اس پرمسرت موقع پر ہندوستان کے دستور کے حوالے سے کچھ باتیں پیش کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ ہندوستان کا شمار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملکوں میں ہوتا ہے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ منانے کی وجہ یہ ہے کہ آج سے 74 سال قبل 26 جنوری 1950 کو آزادی ہندوستان نے اپنا دستور خود پر نافذ کیا تھا۔ اس دستور کی تیاری میں 2 سال 11 مہینے 18 دن صرف ہوا تھا اور غیر منقسم ہندوستان میں کیبنٹ مشن پلان 16 مئی 1946 کے تحت ریاستی نمائندگان کا انتخاب متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت عمل میں لایا گیا اور اس انتخاب کے ذریعے غیر منقسم ہندوستان کے لیے 292 ارکان منتخب ہوئے، جبکہ 93 نمائندے رجواڑوں کی جانب سے نامزد کیے گئے اور 4 نمائندے چیف کمشنری کے نامزد ہوئے۔ اس طرح کل 389 نقلی دستور ساز اسمبلی کا انتخاب مکمل ہوا، جس میں 208 نمائندے کانگریس کے اور 73 نمائندے مسلم لیگ کے کامیاب ہوئے۔ تمام مسلم علاقوں میں سب مسلم لیگ کے ارکان منتخب ہوئے اور غیر منقسم علاقوں میں سب کانگریس کے منتخب ہوئے اور ان ارکان میں شیما پرساد مکھرجی شامل تھے جو اس وقت ہندو مہاسبھا کے صدر تھے مگر کانگریس کی ٹکٹ پر منتخب ہو کر آئے تھے۔ ریاستی انتخابات میں بھی کم و بیش یہی صورتحال رہی۔ بہرحال 9 دسمبر 1946 سے لے کر 24 جنوری 1950 تک یہ دستور ساز اسمبلی موجود رہی اور اس دوران اس کے 11 اجلاس منعقد ہوئے۔ کل 166 دن تک ان اجلاسوں میں آزاد بھارت کے نئے دستور کی حیثیت پر کما حق بحث کے بعد 26 نومبر 1949 کو دستور ہند کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری 1950 میں ایک بہت مختصر اجلاس میں تمام ارکان نے دستخط کیے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہندوستان کا حمایت ناز دستور اتفاق رائے سے منظور نہیں ہو سکا اور اس کی مخالفت میں محض ایک ووٹ پڑا تھا اور ووٹ تھا مولانا حسرت موہانی کا، جنہوں نے دستور کے ڈرافٹ پر نوٹ لکھا کہ یہ دستور برطانوی دستور کا اجراء کرتی ہے جس سے آزاد ہندوستانیوں اور آزاد ہند کا مقصد پورا نہیں ہوتا۔ 26 جنوری 1950 میں ہندوستان نے اپنے لیے جو دستور طے کیا ہے اس کے آغاز میں ایک بہت خوبصورت جملہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ہندوستان کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی اختیار، اظہار رائے، آزادی عقیدہ و مذہب و عبادات، مواقع اور معیار کی برابری، انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی ظالمیت و یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے گا۔ ابتدائیہ میں 1971 میں اس وقت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی نے دستور کی ابتدائیہ میں لفظ سیکولر کا اضافہ کیا۔ ہمارے اس دستور کی دنیا بھر میں بہت تعریفیں کی جاتی ہے اور اس دستور کو دنیا کی سب سے سیکولر، روادار اور مبنی پر انصاف دستور قرار دیا جاتا ہے، لیکن اس دستور کی مختلف دفعات کا جب بنظر غائب مطالعہ کیا جاتا ہے تو متعدد مقامات پر یہ دستور خود اپنی ہی نفی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ مثلاً 26 جنوری 1950 کو نافذ العمل ہونے والے اس دستور کی دفعہ 341 کا ایک صدارتی حکم نامے کے ذریعے محض 8 ماہ بعد 8 اگست 1950 میں یہ ترمیم کر دی گئی کہ ریزرویشن کا فائدہ صرف ان ہریجنوں یا دلتوں کو ملے گا جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ بعد آزاد 1971 میں اسی دفعہ 341 میں مزید ترمیم کرتے ہوئے اس میں وضو اور سیخوں کا بھی اضافہ کر دیا گیا۔
اب اگر اس صدارتی حکمرانی کا مطالعہ کرے اور اس کے ساتھ دستور کے ابتدائیہ کو پڑھے تو دونوں ایک دوسرے کے برعکس نظر آتے ہیں۔ جہاں ایک طرف دستور کا ابتدائیہ ہر قسم کی برابری کر رہا ہے، وہیں یہ دستور یہ صدارتی حکمران ہندوؤں اور بودھوں اور سکھوں کو فوقیت دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر دستور کی دفعہ 44 کا مطالعہ کرے تو یہ دفعہ ایک یکساں سول کوڈ کی بات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ حکومت کی ہند کی ذمہ داری ہوگی کہ ملک کے تمام طبقات کو بالآخر ایک یکساں سول کوڈ اختیار کرنے پر آمادہ کرنے کے لیے ماحول سازی کرتی ہے۔ ایک طرف یہ دفعہ 44 ہے جس کو اگر دستور کے اس خوبصورت ابتدائیہ کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو دونوں ایک دوسرے کے متضاد نظر آتے ہیں، کیونکہ ابتدائیہ آزادی عقیدہ و مذہب اور عبادات کا یکساں اختیار ملک کے ہر شہری کو دیتی ہے، جبکہ یہ دفعہ اس اختیار کو سلب کرنا چاہتی ہے۔ اسی طرح اگر آئین کے دفعہ 25 کا مطالعہ کرے تو آزاد مذہب کی پوری بھرپور وکالت تو کرتی ہے، مگر اس عمل عامہ کا پابندی کر دیتی ہے اور ریاستوں کو اس کے برخلاف قوانین کے لیے آزاد چھوڑ دیتی ہے، جس کے نتیجے میں ملک کی 7 ریاستوں میں آزادی مذہب کے نام پر ایسے قوانین پاس کیے جا چکے ہیں جو تبدیلی مذہب کی آزادی اور ترویج مذہب اور تبلیغ مذاہب کے حق کو پوری طرح ختم کر رہی ہے۔ اور اب مرکز میں بھی اس قسم کے قانون لانے کی وکالت پورے زور و شور سے کی جا رہی ہے، جس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ اور نہیں کہ گھر واپسی کے نام پر مسلمانوں کو ہندو بنانا تو اس جملے میں نہیں آئے گا، لیکن ہندو کو مسلمان بنانے کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ ہندوستان کی جمہوریت ایک طرفہ تماشا ہے، جمہوریت کی حقیقی روح سے متقارب ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہ جمہوریت عامریت کا نیا نام ہے جس میں مسلمانوں کے ساتھ مذہب کی بنیاد پر متعصبانہ رویہ اپنایا جاتا ہے، لیکن ان سب کے باوجود ہندوستان کا ہر مسلمان یہاں کی اس دم توڑتی ہوئی جمہوریت کا احترام کرتا ہے۔ تمام مدارس میں 26 جنوری اور 15 اگست کو پرچم کشائی کی تقریب منعقد کی جاتی ہے۔ علامہ اقبال کا یہ ترانہ گنگنایا جاتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا۔ یہ جمہوریت کا مرکز احترام کرتے ہیں۔ محترم سامعین، یہ تو معروضات تھی جن سے آج سے بخوبی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کچھ طاقتیں نہیں چاہتی کہ یہ ملک اپنے شاندار ماضی اور اپنے اقدار و روایت کے ساتھ آگے بڑھے، اسی لیے پچھلے کچھ عرصے سے مسلسل ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہندوستان کے کثیر رنگی اور تفصیلی ثقافت کے تانے بانے کو منتشر کر دیا جائے اور کسی مخصوص سازش، کسی خاص فکر اور کسی تنظیم کی اجارہ داری کو اس ملک پر تھوپ دیا جائے۔ اگر یہ طاقتیں اپنے عقائد میں کامیاب ہو گئی تو نہ یہ ملک مضبوط رہ پائے گا اور نہ ہی ملک کا دستور اور جمہوریت۔ اسی لیے اب اس ملک کے ہر شہری ہر باشندے کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی ملک کے آئین، اقدار و روایات اور تہذیب و ثقافت پر آج آئے تو اس کو بچانے کے لیے آگے آئے۔ کہیں نہ کہیں یہ ذمہ داری ہماری بھی بنتی ہے کہ جہاں ایک طرف ہمیں دین اسلام کا داعی بننا ہے، وہیں دوسری طرف ہمارے اکابرین کے اقدار و روایات اور تہذیب و ثقافت کے محافظ و نگہبان بھی بننا ہے، جس کے لیے ایک طرف دین کے ٹھوس علم کی ضرورت ہے، وہی اپنے حاضر سے شناخت بھی ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے مادر علم نے اس نقطۂ نظر کی بنیاد پر علم کے دونوں داروں کو بالکل توازن کے ساتھ نصاب تعلیم کا حصہ بنایا گیا ہے، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور بھرپور استفادہ کرنا چاہیے اور اپنے اوقات و اسباب کی ترتیب بنا کر پروردگار لانے کی فکر کرنی چاہیے۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں دیر رکھنا، ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرات موضوع کی بولتی ہوئی آواز، کھنکھناتا ہوا نیزا افسردہ قلوب کو منور کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تعلیم ان کی تلاوت سے لطف اندوز خوش و خرم ہو کر خراج عقیدت پیش کرنے پر مجبور ہے۔ آنکھوں میں بس کے دل میں
समा कर चले गए, आंखों में बस के दिल में समा कर चले गए, आबी तक जिंदगी थी जगा कर चले गए। बराबर मिन्नत इस नूर निकट में डूबी इस बात का क्या कहना, जहाँ तारीख चढ़ गई रोशनी बिखर गई, जिधर देखो नूर ही नूर है, साहब निगाह बहार ही बहार है, तो जुम्मत रुखसत हो रही है, किरणें फूट रही है, संगीन ने अपना रंग दिखाकर जर्रे जर्रे को मुझको बेखुद कर रही है। ऐसे पुरनूर इजाज में आज के जज्बात की कैफियत को ताजगार करने के लिए इन नक्शा के तनाजुम में मैं चाहता हूँ कि आप नज़्म के अंदाज में मुसलमानों की कुर्बानियों को आप हज़रात के माबेन पेश करूँ। इसलिए नज़्म के लिए मैं जामिया के 3 होनहार तालिब इल्म मोहम्मद रशीद किफायत नगीर अब्दुल अजीज यूपी साहब भिलवनी को दावत देता हूँ कि वो आए और अपने तरन्नुम आवाज़ से हमें दरगीर बना लें। आ जाओ मुस्कुराते हुए जान गुलसिताब, आ जाओ मुस्कुराते हुए ए जान गुलसिताब, मेरे चमन का जश्न बहारा तुम ही तो हो, तेरी आमद का अर्शे ही चमकदार लगी है, ये बद ये महफिल गुले गुलजार लगी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग मुसलमान हैं, हम शान वतन है, हकदार वतन हम है, दिलो जान वतन है। हम लोग मुसलमान हैं, हम शान वतन है, हकदार वतन हम है, दिलो जान वतन है। मुसलमान हम शान वतन है, हकदार
Such a person whose speech is inspiring the heartbeat of the students of Jamia, who has made the entire campus of Jamia blossom with his speech. So I would like to invite the students of Jamia al-Quran, Ustad Mehsana will deliver his speech regarding Republic Day.
عجائب میں سمود اپنے دریاؤں کی طغیانی، عجائب میں سمود اپنے دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کو تاروں کو درخشانی. اسد محسان. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. Honorable President of the Jamia, my respected teachers, dear audience, and my beloved brothers, I would like to say a few words on the occasion of this joy and freedom of the Republic Day of India. Dear audience, before starting my speech, I would like to thank my madrasa, Jamia Amirul Quran, for its all efforts. And I am very grateful to my all teachers who did their best to build my bright future. So thank you so much. Brother, one of the most important days in Indian history is 26 January 1950, as it was on this day the Constitution of India into force and India became a truly sovereign state. In this day, India became a republic. The country finally realized the dream of Mahatma Gandhi and Maulana Hussain Ahmad Madni and numerous freedom fighters who fought and sacrificed their lives for the independence of the country. So the 26th of January was declared a national holiday and celebrated as the Republic Day of India. Therefore today we assemble here and to celebrate and to recall our forefathers' sacrifices who laid their lives for the sake of freedom of India. My Islamic brothers, when we glance at the past, our eyes fill with tears, sacrifices of Muslim freedom fighters. Initially, British spread their nets on the holy land of India in shape of establishing East India Company, and gradually began to play interfering in grave governmental affairs until they held their sway over the country. They extended their power, strength and weapons. They did not only overcome, but also they took their griefs and brought out the 700 years old Muslim Mughal Empire. Dear audience, now the situation unspeakable. There was an outbreak of violent rebellion everywhere against Englishmen because of fatwa issued by Shah Abdul Aziz in 1746. He said, from today, India is Darul Harb, non-Muslim country. Thus we Muslim must go to war against British to the best of our capacity. So people throw themselves into the fight against British. Friends, the main point to notice here is that when the war is brought out, the Muslim community consigned to the battlefield alone. From 1756 to 1857, Muslim people, including classical Islamic scholars and educated persons, kept on fighting their level best. The whole country is full of our ulama's incomparable struggle. One of the most outstanding champions, Tipu Sultan, up in 1799 to stop Englishmen in road. But that campaign suffered a major setback due to the treachery of some people. After his martyrdom, the English general was so happy that he climbed up his dead body and shouted, "From today, India is ours." Dear friends, it is said that the lack of weapons as well unity, their dream could not be true. But after the failure 1857 revolution, the Muslim leaders changed their strategy and started setting up educational institutions across India to combat Englishmen's disastrous policies. It was our ulama who not only struggled but also produced their blood Indian soil. They became iron hills and stone walls in their ways. Brother, let me explain at the last stage when India was about to free from the grip of notarized white men, just then our fellow country joined their hands with us. It is also grim truth that
If Muslims did not rise and participate, India would never get freedom. But alas, we are sorry to say, hardly name of any Muslim freedom fighter is mentioned on the occasion of freedom celebration. The series of Muslim freedom fighters' names and their service for the nation are so long that no one can bring them into words and counts. It is such an historical fact that Indian souls will never forget nor ignore. वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो असरत हम भी रखते हैं, जरूरत हो तो मर मिटने की हिम्मत हम भी रखते हैं, ये जुर्रत ये शुजाअत ये बसारत हम भी रखते हैं, जमाने को हिला देने के दावे बांधने वालों, जमाने को हिला देने की ताकत हम भी रखते हैं, भला से वो अगर सारा जहां इनकी हिमायत पर, खुदा हर दो आलम की हिमायत हम भी रखते हैं, बहारे गुलशन उम्मीद भी सैराब हो जाए, करम की आरज़ू अब्र रहमत हम भी रखते हैं, भलाई ये कि आज़ादी से उल्फत तुम भी रखते हो, बुराई ये कि आज़ादी से उल्फत हम भी रखते हैं, हमारा नाम भी शायद गुनहगारों में शामिल हो, क्योंकि वतन से मोहब्बत हम भी रखते हैं, वतन की सरजमी से इश्क उल्फत हम भी रखते हैं, खटकती जो रहे दिल में वो हसरत हम भी रखते हैं। अब एक और प्रोग्राम की तरफ कदम रंजा होते हैं। जैसा कि हम बखूबी जानते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत इंसान को बेशबहा नेमतों से सरफराज किया है और उन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हजरत इंसान को सेहत की शक्ल में अता की है, क्योंकि सेहत एक ऐसी नेमत है जिसकी बदौलत हम दुनियावी ही काम नहीं उखरवी कामों को भी नशात फराहत और इंबिसात के साथ अंजाम देते हैं। चुनांचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-मुमिनुल क़वी खैरुम मिनल मुमिनिल ज़ईफ़, ताकत और मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर है। इससे पता चलता है कि सेहत की इबादत कितनी ज़रूरी है। जामिया के चंद तलबा रोजाना पर सेहत के घर से वर्जिश और एक्सरसाइज करते हैं, इसी की छोटी सी झलकियाँ आप हजरात के सामने पेश करते हैं। इसलिए मैं उन तलबों को दावत देता हूँ कि वो आए और उसकी झलकियाँ पेश करें।
لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد میں اپنے مادر علمی جامعہ امین القرآن کا شکریہ اور معزز اساتذہ کی دعاؤں کے ساتھ آپ احباب کے سامنے یوم جمہوریہ کے اس مبارک موقع پر جنگ آزادی میں مسلمانوں کے قربانیوں کے حوالے سے لب کشائی کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں. امید ہے کہ آپ حضرات غور سماعت فرمائیں گے. معزز سامعین کرام، ہندوستان کی غلامی کا دور انگریزوں کی ہٹلر شاہی کا وہ بدشمار ہے جس سے تاریخ انسانیت کو کبھی نجات نہیں مل سکتی. کے بعد ظالم انگریزوں کی غلامی سے نجات پانے کے لیے سب سے پہلے مسلمانوں نے اپنے قدم آگے بڑھائے اور انگریزوں کے پسینے چھڑائے. مسلم خواتین نے بھی ہندوستان کی آزادی میں اہم کردار نبھائے اور مردوں کے شان بشان چلتے ہوئے اپنے تن من اور دھن کو مادر وطن پر ہنستے ہوئے قربان کر دیا ہے. ایک صدی کی تاریخ مسلمانوں کی بے نظیر اور بے روز قربانیوں سے بھری پڑی ہے جسے کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. خصوصاً اس حساس بلند ہمت باریک نظر اور دور اندیش بادشاہ کو جسے ٹیپو سلطان کہا جاتا ہے، جب اس نے دیکھا کہ انگریز ہمیں آپس میں ہرا کر آدھی طوفان کی طرح سرزمین ہند کو رونتے ہوئے قبضہ کرتے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ اگر کوئی منظم طاقت ان کے مقابلے پر نہ آ سکی اور اس بڑھتے ہوئے سیلاب کو نہ روکا گیا تو وہ دن قریب ہے کہ پورا ملک ان کی جولی میں ہوگا. چنانچہ ٹیپو سلطان نے منظم طور پر انگریزوں سے معرکہ آرائی شروع کر دی. انگریزوں کو بھی یہ احساس ہو گیا کہ ٹیپو سلطان یہ کسی چٹان ہے جسے ہٹایا جانا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر سلطان زندہ رہے گا تو اس کے ہوتے ہوئے ہم اپنے ناپاک ارادوں میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. چنانچہ ٹیپو سلطان نے کسی بھی حال میں انگریزوں کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹکے اور وہ اپنی شجاعت و بصارت، دلیری اور بہادری کے بلبوتے پر انگریزوں سے مقابلہ کرتا رہا. اس کا یہ قول مشہور ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شہادت کا جنون اور جذبہ ایمان بنتا ہے، محبت امن اور انسان کی پہچان بنتا ہے. شہادت کا جنون جذبہ ایمان بنتا ہے، محبت امن اور انسان کی پہچان بنتا ہے. کلیجہ شیر کا، چیٹی کی پھرتی اور جسم انسان کا یہ سب مل جائے تو ٹیپو شریف سلطان بنتا ہے. آخر وہ اپنوں کی غداری اور انگریزی چاپلوسوں کی وجہ سے 1799 کو سری رنگا پٹنم کے معرکہ میں شہید ہو گئے. ان کی لاش پر کھڑے ہو کر جنرل ہاس نے یہ کہا تھا کہ آج سے یہ ہندوستان ہمارا ہے. شاعر کہتا ہے، چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. چل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کی بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے. اس کے بعد اب کوئی طاقت باقی نہیں رہ گئی تھی جو انگریزوں کا مقابلہ کر سکتی. سن 1857 عظیم بغاوت سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا مشہور فتویٰ دے دیا اور ظلم و ستم کے کسی بھی ترجمہ کے سامنے سر نہ جھکا کے برابر جہاد کا اعلان کرتے رہے. سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہدین کی تحریک کا آغاز دہلی کی مسجد اکبر آبادی سے کیا. اس مقدس جماعت نے انگریزوں سے زبردست لڑائی کا منصوبہ بنایا تھا، مگر سن 1913 میں یہ تحریک بالاکوٹ کے میدان میں دفن ہو گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ تحریک آئندہ مجاہدین آزادی کی تحریکات و تنظیموں اور سرگرمیوں کا سنگ بنیاد بن گئی. سن 1857 کی بغاوت کا انگریز نے مسلمانوں سے سخت انتقام لیا. ان کے محلے اجاڑ دیے، مساجدوں کو ویران کر دیا، ناحق گولیاں چلائی. دہلی اور دہلی کے باہر درختوں پر پھانسی کے پھندے لٹکا دیے گئے اور مسلمانوں کو پکڑ کر انگریزی ہاتھی پر بٹھا کے گلے میں پھندے ڈالتے یا بوریوں میں بھر کے توپ کے منہ میں باندھ دیا جاتا اور توپ داغ دی جاتی، پھر جسم کاغذ کی پرچوں کی طرح اڑ جاتے. بہادر شاہ ظفر پر بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلایا گیا اور ان کو مجرم قرار دے کر جلا وطن کر دیا گیا. تاریخ نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ان کے شہید صاحبزادوں مرزا مغل، مرزا خضر سلطان، مرزا ابوبکر اور مرزا عبداللہ کو قتل کر کے تشکری میں رکھ کر ان کے سامنے پیش کیا گیا. تو بادشاہ نے حیرت انگیز صبر و ضبط کا مظاہرے کر
मुजाहरा करते हुए कहा, अल्हम्दुलिल्लाह तैमूर की औलाद शुरू होकर सामने आया करती थी। इस अजीम मुजाहिद को अपने वतन में दफन के लिए जगह भी न मिल सकी। कितना है बदनसीब ज़फर दफन के लिए, कितना है बदनसीब ज़फर दफन के लिए, 2 गज ज़मीन भी न मिली पूरे यार में। मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना शौकत अली ने आज़ादी के खातिर दर्दनाक सजाओं को बर्दाश्त किया। उन्होंने अंग्रेज के पाया तक लंदन में जाकर भी दर्दनाक सजाओं को बर्दाश्त किया। उन्हें कई बार सलाखों के पीछे डाला गया। मौलाना आज़ाद ने हमेशा अंग्रेजों के खिलाफ आवाज़ बुलंद की और ये कहा था कि हमारे तरक्की के सामने 2 ही रास्ते हैं, बरतानवी हुकूमत नाइंसाफी और हक़ से बाहर आ जाए, अगर बात नहीं जा सकती तो मिटा दी जाए। अशफाकुल्लाह खान ने ललकारते हुए अंग्रेजों से कहा था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना हिजोर की तरह बाज़ कातिल में है। वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताए क्या हमारे दिल में है। ये मुस्लिम कौम ही है जिसने सबसे पहले आज़ादी का बिगुल बजाया, जिसने मुस्लिम तहरीकों को जन्म दिया, जिससे मुजाहिदीन हिंदुस्तान और बैरून हिंद में आज़ादी के लिए नारे बुलंद करते रहे। क्योंकि मुल्क मुसलमानों से छीना गया था, हमारे बुजुर्गों की मुखालफत का नतीजा था कि मुल्क आज़ाद हुआ। मौलाना यहया अली, मौलाना जाफर अली और मौलाना शफी लाहौरी को अंग्रेज अदालत ने फांसी का हुक्म सुनाया और जज ने कहा था कि कल तुमको फांसी की सजा दी जाएगी और तुम्हारी सारी जायदाद भी जब्त कर ली जाएगी और तुम्हारी लाश तुम्हारी वारिसीन को नहीं दी जाएगी, बल्कि निहायत जिल्लत के साथ गुलिस्तान जेल में गाड़ दी जाएगी। ये सजा सुनकर ये तीनों मुसलमान मुस्कुरा दिए और खुशी से वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। इन हस्तियों के अलावा और भी लाखों मुसलमानों ने जिनकी आज़ादी में अपना खून बहाया है। आज इस हिंदुस्तान में मुसलमानों को तरह तरह की अज़ियतें और तकलीफें पहुँचाई जा रही है। वो हिंदुस्तान जिस हुर्रियत के बाग को मुसलमानों ने अपने खून जिगर से सींचा था, वो हिंदुस्तान जिसकी आज़ादी के खातिर पहलना आशना साहिल में कूद पड़े थे और मोटरों से खेलते हुए मजेदार तक जा पहुंचे थे, बेपनाह कुर्बानियों के जरिए इसको परवान चढ़ाया था। आज वही हिंदुस्तान में कहते हैं कि मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, ये हिंदुस्तान मुसलमानों के लिए नहीं है। जबकि हकीकत ये है कि जब गुलिस्तान को खो की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। जब गुलिस्तान को खो की जरूरत पड़ी सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। अब कहते हैं हमसे ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। आज़ादी की लड़ाई 2-4 या 10 लोगों की कुर्बानियों का नतीजा नहीं है, बल्कि आज मुल्क को इस मकाम तक लाने के लिए बेशुमार लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिनका हम नाम तक नहीं जानते, उनके गली कूचों और मकानों से हम वाकिफ नहीं हैं। मैं आज तमाम हिंदुस्तानियों को इस खतरा से आगाह कर देना चाहता हूँ कि एक बार फिर आपको अपनी जहारत और सखावत से, अपनी होशियारी तदब्बुर से, अपनी जान व माल से नफरत व अदावत और जुल्म व ज़्यादती के खिलाफ आवाज़ बुलंद करता रहना पड़ेगा। और ये लड़ाई उस वक्त तक जारी रखनी पड़ेगी जब तक इस नासूर से हिंदुस्तान की जमीन पाक हो जाए। वरना याद रखो कि वो दिन दूर नहीं जब आपसी इख्तिलाफ व तआस्सुब, नफरत व अदावत हमारे मुल्क को तोड़ देगी और फिर हम पहले की तरह गुलाम बन जाएंगे। जहाँ आज जो भी रहता है वो बराबर का हिस्सेदार है। हर फिरके ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और मुल्क को आज़ाद कराया है और खुसूसन मुसलमानों ने अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ जो जंग लड़ी है वो एक मिसाल की हैसियत रखती है। मुसलमानों ने ही जंग की आज़ादी का बिगुल बजाया जहाँ तक कि मुल्क आज़ाद हो गया। जिन्होंने सोबतें बर्दाश्त की, जो जख्मी हुए, अपने आबा और अजदाद को सूलियों पर लटकते देखा, जिन्होंने अपने अस्लाफ को भूनते देखा, जिन्हें काला पानी भेजा गया, जिनकी जमीनें जब्त कर ली गई, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के ईवानों को तहवारा कर दिया। लेकिन अफसोस का मुकाम ये है कि जिन मुसलमानों ने मुल्क को आज़ादी दिलाने के लिए न सिर्फ अपना खून बहाया बल्कि अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, आज़ादी के बाद उन्हें आज़ादी के फवाइद से महरूम कर दिया और धीरे धीरे उनकी कुर्बानियों की दास्तां को भी तारीख के सफहात से मिटा दिया गया।
आज मुसलमानों को अपने ही वतन में गरीबुल वतन की हैसियत से जिंदगी गुजारनी पड़ रही है और उनकी हैसियत दूसरे दर्जे की शहरी की हो गई है। मुसलमानों को कभी तो दहशतगर्दी के नाम पर कैद किया जा रहा है और कभी तो मुसलमानों को गाय के नाम पर परेशान किया जा रहा है। हिंदुस्तानी मुसलमान तमाम सहूलियात से महरूम है, मुसलमानों की कुर्बानियों को नजरअंदाज कर दिया है। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, इस साल हम आज़ादी की 74वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस वक्त हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह हमारे अजीम रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर मुल्क को आज़ाद कराया था। कुछ लोग इस मुबारक वतन को बर्बाद करना चाहते हैं, कुछ लोग मजहब की आड़ लेकर ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे दूसरों की दिल आज़ादी होती है। ये समाज का खराब अनासिर है, उनको कामयाब होने नहीं देना है, हमें मिलजुल कर रहना है। वतन के अजीजों, ये आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, हमारे बुजुर्गों ने अपनी जान कुर्बान करके इसकी कीमत अदा की है। इसलिए हमें आज़ादी की कदर और कीमत और इसकी अहमियत को समझना चाहिए और हमें आपस में प्यार और मोहब्बत, भाईचारगी और अमन और सुकून को बढ़ावा देना चाहिए और ऐसी फजा पैदा करनी चाहिए कि जिससे हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। और इस वक्त हमें याद रखना चाहिए कि किस तरह हमारे अजीम रहनुमाओं ने अपनी जानों की कुर्बानियां देकर मुल्क को आज़ाद कराया था। हमें याद रखे जब लिखे तारीख गुलशन की, हमें याद रखे जब लिखे तारीख गुलशन की कि हमने भी जलाया है चमन में आशिया अपना। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, हजरत का uslub used to a teacher of Jamia who gained popularity among students in a very short time. So I would like to invite Mustaqim sir for conclusion speech. आप आएंगे तो मजलिस पे जमाल आएगा, आप आएंगे तो मजलिस पे जमाल आएगा, वरना ताउमर ना आने का ख्याल आएगा। शुक्रिया अब्दुल बासित। अस्सलामु अलैकुम। I would submit my extreme gratitude to Principal Muhtamim of this Jamia Aminul Quran, Hazrat Maulana Abu Bakr Sahab, who has given an opportunity to celebrate this remarkable day. I would also like to thank from the deep of my heart to all hardworking and dedicated Budalis of Jamia for being a part of this program. On behalf of the entire staff of the Jamia Aminul Quran, I congratulate to all participants who have put their sincere effort to make program successful. A million of thanks to all who cooperated to all possible way, more than their capacity. My specially word of thanks to both Maulana Yunus Sahab and Maulana myself, Maulana Osama Sahab, and well wishers to all this event, Maulana Ahmad Sahab and Maulana Yasir Sahab. If it will be unfair if I fail to remember my source of energy, my source of power, my soul of bodies, I mean my teacher, my educators. Thank you.